میں دعوت دیتا ہوں حافظ خالد زمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام سے اس تقریب کا آغاز کریں. حافظ خالد زمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. سب سے پہلے میں انتظامیہ کی جانب سے آج کے معزز مہمان خصوصی چیئرمین ٹاسک فورس پنجاب جناب کرنل شجاع خانزادہ صاحب کا، ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر معززین، سابق چیئرمین بیت المال ضلع اٹک جناب زیب عالم صاحب، افضل صاحب کتب بانڈی سے ملک انصار صاحب، ملک سلیمان صاحب، حبیب الرحمان قریشی صاحب اور دیگر احباب جن کے نام مجھے نہیں آتے، تمام احباب کے مشکور ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس تقریب کو رونق بخشی. برادران ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب کس سلسلے میں انعقاد پذیر ہے کہ جناب شجاع خانزادہ صاحب نے اسکول کے لیے کچھ فنڈ ریلیز کروایا تھا، جو بعد میں تھوڑا سا کچھ اس میں پرابلم آ گیا، تو اس مسئلے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا گیا ہے. اس میں جناب کرنل شجاع خانزادہ صاحب نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو مزید اس مسئلے کے حل کے لیے مزید اپنا جو ہے وہ کام کرے گی. تو بات صرف اتنی ہی ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے علاقہ چچ میں اخلاق، کردار اور افہام و تفہیم کی سیاست کو ہمیشہ فروغ دیا ہے، اور اس کا ثبوت آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. مزید مقررین آپ کو بتائیں گے. میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا. جناب حاجی شیر رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حاجی شیر رحمان صاحب. دوستو براو سارے نا جتنے بھی ساڑے گرانی تھے بیٹھے ہو سارے پتہ ہے کہ ساڑا ایک بہت گٹھن مسئلہ ہے قبرستان نا. کئی بلادریاں آپ جی دور ہو گئی ہیں، کئی دوست سجڑ کے دور ہو گئے. اسی کرنل شجاع صاحب رانا دل دی گرائیاں کا شکریہ ادا کرنے ہیں، انہاں ساڑا یہ مسئلہ حل کیتا. اس میں جو کوشش ہے ملک محمد عبدال خان صاحب کتب بانڈی والے پگہت والے بیٹھے ہوئے ہیں، نال خالد صاحب ان قبلہ بانڈی والے، زیب عالم خان صاحب ان فرمی بلا والے، انہیں بڑی کوشش کی تھی. نال انہوں نے تعاون نال ساڑے مسئلہ حل ہویا. ایسے الفاظ نہیں میرے کو جڑا میں نا شکریہ ادا کر رہا ہوں الفاظاں نال. پھر آنا اسی پورے گرانی طرف ہونا نا بے حد شکریہ ادا کرنے ہیں. ساڑا مسئلہ ہے نا اللہ پاک نے اس چیز کی خیر دے. اسی انشاءاللہ اس احسان ہمیشہ یاد رکھنا بلانے والے نہیں.
شکریہ جی. اس کے بعد میں خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب خالد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے قائد میرے محسن کرنل شجاع خانزادہ صاحب، ملک افضل صاحب، ملک انصار صاحب، ملک جمیل صاحب، حبیب قریشی صاحب، جناب زیب عالم صاحب، توقیر قریشی، بہت سارے نام ہمارے بہت اچھے دوست مولانا شاہ زمان صاحب اور میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم. وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تو وہاں اپنے سپہ سالاروں کو اپنے سپاہیوں کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کو گواہ بنا کے مجھے بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ اللہ کو گواہ بنا کے مجھے بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ کوئی بہادر ہے؟ تو میرے آقا نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بہادر کون ہے؟ جس کے سپاہیوں میں حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ جیسے لوگ ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. میں آج اللہ کی رضا کے لیے اپنے چچا کا قتل معاف کرتا ہوں. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ عظیم اور بہادر اور غیرت مند کوئی شخص ہوتا ہے جو معاف کر دینے والا ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کا یہ مسئلہ شروع ہوا، ریاست خان صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگ بھی، میں آپ کے آئیں پڑا ہوں، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، مجھے لاب کشائی کرتے ہوئے زیادہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم کرنل صاحب کے پاس گئے. کرنل صاحب نے جو کمیٹی تشکیل دی میں سب کا شکر گزار ہوں. جناب ملک جمیل صاحب بیٹھے ہیں، زیب عالم خان صاحب بیٹھے ہیں، ملک انصار بھائی بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور باقی بھی بہت سارے دوست ہیں جن کا بہت زیادہ حصہ تھا اس میں. تو ہم نے کرنل صاحب سے یہ گزارش کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا دونوں گروپوں کی طرف سے ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کرنل صاحب نے جو فرمایا مجھے آج بھی اس بات پہ خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام آپ کر سکتے ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو ہماری بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ قبرستان کا ہمارا گاؤں کے لیے، ہماری ذات کے انا کے لیے نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہم بھی سمجھے کہ کرنل صاحب کے ہمیشہ کے لیے ساتھ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اور آپ پہ خاص طور پہ خصوصی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ جو جہاں تنازع ہو، استاد محترم بیٹھے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے شدید تر ہے. الفتنہ تو اشد من القتل. تو جہاں بھی فتنے کی بات ہو، میرے قائد کو یہ قبول نہیں ہے. میرے قائد کو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دو بندے ادھر چلے جائیں گے یا دو ادھر آ جائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے ساتھ آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس مسئلے کو، الحمدللہ یہ حل ہوا ہے. اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہونے کی وجہ سے بہت ساری، میں سمجھتا ہوں، جانیں بچی ہیں. پتہ نہیں کہاں جا کے اس فتنے کا اختتام ہونا تھا. اور اس کا کریڈٹ کمیٹی کو، جو میرے ملک افضل صاحب ہیں، ملک انصار ہیں، ملک جمیل ہے، زیب عالم خان ہے، یا جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن مجھے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس تمام تر عظیم کارنامے کا سہرا میرے قائد کرنل شجاع خانزادہ کے ساتھ ہے اور ہم ہمیشہ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. بڑے پیارے انداز میں خالد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میرے اگلے مقرر معروف نوجوان سیاسی شخصیت ملک جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام لیڈر کرنل شجاع خانزادہ صاحب، میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھائیوں اور میرے دوستوں، السلام علیکم. میرے دوستوں، خالد صاحب نے جو تقریر کی اس کے بعد تو تقریر اب کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا کہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں کہیں. میرے دوستوں، میں تھوڑی سی باتیں اپنے قائد کے متعلق بتا دوں کہ اسی گاؤں کی ایک بہت بڑی شخصیت کے پاس کرنل صاحب آ رہے تھے تو میں نے کرنل صاحب سے کہا کہ کرنل صاحب
ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से इन्होंने इस दफा हमें सपोर्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा मलिक जमील बात वोटों की नहीं, हमारा जिससे ताल्लुक हो जाए हमारी उसके साथ बिरादरी हो जाती है और हम मरने तक मेरे दोस्तों, मैं रियासत खान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे लीडर को चुनाव किया कि यह मुनाफिक नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर बता दूं, पिछले 8-10 दिनों में जब कर्नल शुजा खानजादा के बेतहाशा कारनामे बहुत ज्यादा तरक्याती काम हुए तो लोगों ने सियासत में जिंदा रहने के लिए एक मुहिम चला दी कि फलां तहसील नाज़म के साथ मलिक अमीन असलम साहब का इत्तेहाद हो रहा है। मेरे दोस्तों, मुनाफिक लोग रात के अंधेरों में जो है ना वो इत्तेहाद करते हैं, मलिक अमीन मुनाफिक नहीं है, नहीं है और नहीं है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मेजर तैर ने रात के अंधेरे में मेरे कैद के साथ मुलाकात की थी और मेरे कैद ने अल्लाह के सामने, आप आवाम के सामने जब ये पेश हुआ वो मुनाफिक टोना खत्म हो गया। और मेरे दोस्तों, ये नियत का साफ आदमी है। लोग जो मर्जी कहते रहे, हम जिन लोगों की खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो खिदमत जारी और सारी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला मेरे कैद ने जो खिदमत का सिलसिला शुरू किया है वो वोट के लिए नहीं है। मेरे दोस्तों, ये नोट कर लो कि मेरे कैद ये मिनिस्टर नहीं है। आप जब भी बरदाई के लोगों आप इनके पास किसी काम के लिए आए, ये आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका ताल्लुक किस ग्रुप के साथ है, इन्होंने आपकी खिदमत करनी है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरा एक सक्का रिश्तेदार परसों कर्नल साहब के पास गया। जब वो उठ कर गया तो मैंने कहा कर्नल साहब इसने वोट नहीं दिया था। कर्नल साहब ने मुझे डांटा, उन्होंने कहा मलिक जमील अब इसका काम होगा रहेगा, हमें वोट की क्या परवाह। ये वहां से चल के यहाँ तक आए। जो लोग शादी खान पहुंच गए, रियासत लाला मैं हसन कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनकी दुनिया भी संवर गई, उनकी आखिरत भी संवर गई, क्योंकि ये करप्ट आदमी नहीं है, ये कमीशन माफिया का एजेंट नहीं है। हमारे जो काम हुए इंशाअल्लाह ताला उनको ये बारिशों और बरसाती नालों ने भी नहीं उखाड़ सका। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि हम भी मुश्किल दौर में किसी को छोड़ते नहीं। खानों के बीच में रहकर, खानों की गोद में बैठकर जिस मुश्किल तरीके से खालिद महमूद ने हमें किबला पांडी से कामयाब कराया था, पूरा छत जिसके मुखालिफ था, जमील और अंसार इसके साथ खड़े थे, कर्नल शुजा के साथ खड़ा था, क्योंकि कर्नल शुजा को एक एतमाद हम पर है कि मलिक जमील और मलिक अंसार ऐसे लोगों के दोस्त नहीं हो सकते जो कर्नल शुजा को बुरा भला कहे, जो कर्नल शुजा की पीछे बातें करे। हम मुनाफिक नहीं है और जो हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे शफी खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अंसार साहब से गुजारिश है कि वो चंद कलमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब कर्नल शुजा खानजादा साहब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बेटी बनाई गई और मैं यहाँ पर अगर हाजी अमीर लाला का नाम भी ना लूँ तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने भी उस मुश्किल वक्त में कर्नल शुजा खानजादा साहब का साथ दिया था और उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि अगर मेरे गांव के लोग इस चीज पर मुत्तफिक नहीं है तो मैं अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा लगूंगा। और मैं सलाम पेश करता हूँ रियासत खान साहब को भी कि उन्होंने इतना बड़ा जज्बा रखा, इतना बड़ा दिल रखा कि उन्होंने भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हम भी सुरखरू हैं, हमारा कायद भी सुरखरू है, रियासत खान भी सुरखरू है और बारज़ई के लोग भी सुरखरू हैं। जब हमने कहा तो मेरा कायद तालीम और सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो भी तालीम हासिल करें। और जब भी इंशाअल्लाह बारज़ई के लोगों ने ज़मीन दी तो इंशाअल्लाह मेरा कायद स्कूल यहाँ बनाएगा, ज़रूर बनाएगा। और आप इस बात को ज़हन में रखें कि हम वो मुनाफिक नहीं जो 8 साल तक आपके साथ मुनाफिकत के खेल खेलते रहे। अपना अपना